الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات ہم وہی سے شروع کرتے ہیں. چلو وقولہم، چونکہ پیچھے بات کفر کی ہو رہی ہے، وابی کفرہم وقولہم، وہ اپنے کفر کے باسباب اور اپنی منہ کی باتوں کے باسباب مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بڑے بہتان باندھنے لگے. اور یہ بھی ان کی بات ہے، وقولہم، ان کی یہ بھی بات ہے. کہنے کیا بات ہے؟ کہنے لگے انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے مسیح علیہ السلام جو بیٹا ہے مریم کا اور اللہ کا رسول ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا. آگے رب تعالیٰ فرما رہے وما قتلوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ اس صلیب پہ چڑھا سکے، نہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا. ولیکن شبہ، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے، ان میں شک پڑ گیا. لہم، ان کے لیے شک ہو گیا، وہ شک میں پڑ گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ یہودی کافر لوگ اختلاف کرنے لگے فیہ، اس بارے میں، اس بات میں، لفی شک منہ، جس کے بارے میں ان کو شک پڑا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک پڑ گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے یا سولی دی ہے، وہ عیسیٰ ہی تھا یا کوئی اور تھا. اب انہیں شک پڑ گیا. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا، اب بے یقین ہو چکے تھے. الا اتباع الظن، مگر وہ ظن کی، گمان کی پیروی کرنے لگے. وہ یار عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہی تھا، ہم نے اسے لنگھا دیا، بس بات ختم. رب تعالیٰ فرما رہا ہے وما قاتلوہ یقینا، یہ یقینی اور پختہ بات ہے، یہ یقینی اور پختہ بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اسی موقع پر، بات اسی موقع کی ہے، نہ قتل ہوا ہے، نہ وہ صلیب چڑھا ہے، نہ وہ مرا ہے، اس کی لاش کسی نے دیکھی نہیں، اس کا ڈھانچہ کسی نے دیکھا نہیں، اسی وقت غائب ہو گیا، اسی وقت وہ غائب ہو گیا ہے. اس بات سے تو یہی پتہ چل رہا ہے یا اللہ وہ غائب ہو کر کدھر گیا ہے. آخر عیسیٰ علیہ السلام مر جاتے تو اس کا ڈھانچہ تو ملتا، ان کا بت تو ملتا، ان کی میت تو ملتی، ان کا مردہ تو ملتا.
कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अल्लाह फरमा रहा है वमा क़तलूहु यकीना, ये यकीनी बात है। ईमान मुसलमानों के लिए, बात मुसलमानों की है, मिर्ज़ाइयों की नहीं, यहूदियों की नहीं, ईसाइयों की नहीं, बात यकीन की है। अल्लाह यकीन से कह रहा है और यकीन दिला रहा है कि इनको जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर यकीन रखते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको नाज़िल फरमाएगा। अब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर यकीन ना रखना, और जरा अल्लाह का नबी कसम उठा के कहे आई यनज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यूशी कन्ना आई यनज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियमा। आका अलैहिस्सलाम कसम उठा के ये बात कर रहे हैं कि तुम में नुज़ूल होगा ईसा अलैहिस्सलाम का। अब आप किसको यकीन दिला रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए हैं? ये जो तुम यूट्यूब पे ये गुमराही है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा माने वो मर गए हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम जिसके दम से ये दुनिया है, जिनका लोहा दुनिया कायनात मान गई है, जिनकी ज़बान की सच्चाई यहूदी काफिर अबू जाल, उतबा, उतैबा, शैबा, अबू लहब वगैरह सारे मान गए सच्चाई। क्या लानत पे ऊपर मिर्जाइयों पर लानत क्यों पड़ गई है? अल्लाह का रसूल तो कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमानों में हैं और आसमानों से नाज़िल होंगे। आई यनज़िला फ़ीकुम, अल्लाह का नबी कसम उठा के कह रहा है। अगर दोबारा पैदा होना होता है तो नबी अलैहिस्सलाम पैदा होने का जिक्र फरमाते। कभी तुम कहते हो मादी आ गया है, कभी कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम आ गया है, कभी कहते हो कि गुलाम कादियानी यही ईसा है, यही मादी है। अल्लाह का तो रसूल कसम उठा के कहे आई यनज़िला फ़ीकुम, आई यनज़िला फ़ीकुम, आई यनज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियमा, तुम में बेशक तुम में ईसा बिन मरियम नाज़िल होंगे। अब अल्लाह के नबी की कसम उठाई भी तुझे यकीन ना दिलाए तो तुझसे बढ़कर को काफिर है? अल्लाह के नबी की ज़बान से बढ़कर भी, और वो आका अलैहिस्सलाम की ज़बान जिसमें नबी अलैहिस्सलाम कसम उठा के बात कर रहे हैं, कसम उठाकर बात कर रहे हैं। और यहां रब तआला फरमा रहा है वमा क़तलूहु यकीना। आगे आया मुक़द्दसा के ऊपर जो गोल दायरा बना हुआ ना, उसके ऊपर ला लिखा हुआ है। ला मुराद ये कि अगला और जुमला वही चल रहा है, दरमियान में ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं। ला नहीं, मिला के पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। यकीनम, यकीनम पर रफ़अहुल्लाह, यकीनम पर रफ़अहुल्लाह, यकीनम उसी वक़्त अल्लाह ताला ने, उसी वक़्त अल्लाह ताला ने, उसी वक़्त अल्लाह ताला ने रूह और जिस्म के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया।
اس جملے کو علیحدہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی مرزائی کر سکتا ہے، نہ کوئی یہودی کر سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی کر سکتا ہے، نہ ہی احمد عیسیٰ جو نیا نبی مرزائیوں سے پٹ کر غلام قادیانی کا جھوٹا کھا کھا کر قادیانیوں کے ساتھ رہ کر ان کے اپنا برتن چاٹ چاٹ کر آج وہ باہر چلا گیا ہے، برطانیہ بیٹھا ہے، نہ انگلینڈ بیٹھا ہے، تو ہے تو جھوٹ مرزائیوں کی، اور مرزائیوں کو یہ برا کہتا ہے، جھوٹ مرزائیوں کی ہے۔ اور علم اتنا ہے کہ نوحین ہو گیا نا، تو نوحین لفظ ہے نا یہ جمع ہو گیا، بے رسولین ہو گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد رسول آئیں گے، یہ ہے علم، احمد عیسیٰ کا علم۔ او جلالہ مجھے پتہ ہے تو نوجوان بڑا جوشیلا ہے، آپ قرآن پاک کو دوبارہ پڑھ اور ذرا توجہ سے پڑھ، یہاں رب تعالیٰ فرمایا وما قاتلوہ یقیناً وما قاتلوہ، اب یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا فرمایا ہے وما قاتلوہ یقیناً، وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم سمیت روح سمیت اوپر اٹھا لیا، کیونکہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی نہیں ملا ان کو۔ وہ تو شبے میں پڑ گئے، جب شبے میں پڑ گئے، اگر شبے میں نہیں پڑے، عیسیٰ علیہ السلام اگر ادھر موجود تھے تو صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ چڑھا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم موجود ہوتا اس کو سولی پہ چڑھا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم موجود ہوتا تو پھانسی چڑھا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم موجود ہوتا تو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا کسی صورت میں بھی، نہ سولی کی صورت میں، نہ کوئی اوزار مار کر، یقینی بات، اللہ یقین کا ہے، یقینی بات کر رہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی نہیں مل رہا، یہ تو سارے مرزائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی نہیں ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام اتنی فوج کے درمیان، اتنے پیروں کے درمیان، اتنے لوگوں کے درمیان موجود ہیں، کھلے میدان میں صلیب دی جا رہی ہے، کھلے میدان میں قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کی آنکھوں سے عیسیٰ علیہ السلام اوجھل ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں سے عیسیٰ علیہ السلام چھپ گئے ہیں۔ کیسے؟ آپ مثال دو گو، فوری طور پہ شیطانوں کو مثالیں بڑی آ جاتی ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کا معراج کی ہجرت کی رات کافر جو ہے پہرا دے رہے تھے، اور نبی علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کافروں کے درمیان سے نکل گئے، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ جسم سے بیعت آقا علیہ السلام نکلے ہیں نا، نکلے ہیں، یہ نکلے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ کسی کافر نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، دیکھا نہیں، بالکل صحیح بات، دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح نکل گئے، یہاں ذکر نہیں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ ہم ٹمکٹو یہ ماریں گے، جھوٹ گھڑیں گے، کہانیاں بنائیں گے، جو اللہ نے کہانی بیان کی ہے وہی بیان کرو، جو اللہ نے کہانی بیان کی ہے قرآن پاک میں وہی بیان کرو، بلکہ رب نے اس کو رفعہ، اکٹھی ضمیر ہے، رفع ماضی کا صیغہ، ہو ضمیر مفعول، اور رب خود فاعل اللہ،
اللہ فاعل رفعہ اللہ رفعہ اللہ رفعہ اللہ ہو مفعول رفعہ مفعول اللہ فاعل اللہ فاعل کام کرنے والا خود اللہ ہے جو ہم نہیں تھے ہست نیست تھے اللہ نے ہست بنا دیا وجود بنا دیا اب اس وجود کو اللہ چاہے تو فوری طور سے چھپا بھی لے اللہ چاہے تو فوری طور پہ چھپا بھی لے کیونکہ فعل اللہ ہے اٹھانے والا اللہ ہے بل رفع واحد مذکر غیر فعل ماضی ہو مفعول کون عیسیٰ بن مریم ابن مریم بذات خود مفعول یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بل رفع روحا بلکہ بل رفع روحا بل رفع روح اللہ بلکہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا نہیں لفظ ہی نہیں وہ قرآن کا جملہ ہی نہیں بنتا یا مکمل وجود کا ترجمہ کرنا پڑے گا وجود کا ترجمہ اس کی روح کا ترجمہ نہیں وجود کا ترجمہ بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا رفعہ اس کو اٹھا لیا کس کو ابن مریم کو جسم سمیت اٹھا لیا روح سمیت اٹھا لیا مکمل وجود کو اٹھا لیا مکمل وجود کو اوپر اٹھا لیا اور نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں کہ روح اور جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا این ینزیلا این یوشی کرنا لا یوشی کرنا این ینزیلا فیکم ابن مریمہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے شک نہ کرنا لا یوشی کرنا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرور تم کننا لا یوشی کننا ضرور تم شک کرو گے تم شک میں پڑ جاؤ گے لیکن قسم اٹھائی جا رہی ضرور شک کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لیکن وہ این ینزل فیکم تم میں نازل ہی ہوں گے فیکم تم میں نازل ہوں گے ابن مریم کے بیٹے اب اتنی تحقیق کے ساتھ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو اور کب سے 150 سال ہو گیا نبی علیہ السلام کی زبان کو تم جھٹلا رہے ہو نبی علیہ السلام کی بات کو غلط کر رہے ہو ہمیں نہیں مجھے تو جتنا مرضی جھٹلا لو میں تو ہو سکتا جھوٹ بول رہا ہوں میری زبان تو جھوٹی ہے میں تو عام اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں چلو مفتی کا کورس کر لیا تو مفتی لکھنا شروع کر دیا تو مفتی کا یہ تو مطلب نہیں کہ میں سارے علوم پر ماہر ہوں میرا نبی تو سارے علوم پر ماہر ہے میرے نبی نے آقا علیہ السلام نے محمد عربی نے جو علوم دیے ہیں ان کو پڑھ کر ہی بندہ مفتی بنتا ہے نا تو جس کے یہ علوم ہے ان کو پڑھ کر مفتی بناؤں اس کی شان کیا ہے جس کے یہ علوم ہے قرآن بھی اسی کا حدیث بھی اسی کی قرآن بھی اسی کا قرآن والا
قرآن والا یہ نہیں جانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تم جو ثابت کر رہے ہو؟ کیا صاحب قرآن قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے؟ امیر زیو اور جراللہ بیٹے بات سن، جس کا قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب معراج ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قبر میں دیکھا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کا تو کوئی ذکر نہیں، عیسیٰ روح اللہ کو تو معراج والی رات مسجد اقصی میں دیکھا۔ قریبی زمانہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہی ہے نا، تو موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کئی فرمان آتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کی وفات ہوئی، آپ اسماعیل کے بارے میں آپ کی وفات ہوئی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ان کی وفات ہوئی، مختلف احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قریبی ہیں، نبی علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میری خوشخبری دی، بشارت دی، ان کی قبر کا، ان کے مرنے کا ذکر نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں تو نہیں فرمایا، کوئی نہیں فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، نازل ہوں گے تم میں۔ پھر دوسری حدیث میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نازل کہاں ہونا ہے، جامع مسجد دمشق کے سفید مینارے پر جو مشرق کی طرف ہے، مشرق والے سفید مینارے پر نازل ہوں گے، یہ بھی ارشاد فرما دیا، حدیث پاک میں ہے نا۔ اب اتنے دلائل سامنے ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ نہیں مانتے، تو پھر صرف اور صرف قاری امانت سے، مفتی امانت سے لڑائی نہیں تمہاری، عداوت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، اوپر سے ان کے حامی بھی بنتے ہو اور ان کے فرمانات کو غلط بھی ثابت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو آمنا و صدقنا، پھر کیا تکلیف ہے؟ پھر وہ کیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو اپنا الہ مانو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، اس کے بعد میں تو ان میں نہیں تھا، تو جب ان کو وفات ہوگی تو اس کے بعد ہی نہیں نہ ہوں گے، بات تو قیامت کی ہے۔ تو یہ بات دنیا کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے دنیا میں وہ نازل ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، بات ہم دنیا کی کر رہے ہیں، تم قیامت کے لیے بیٹھے ہو۔ جب وہ وفات پائیں گے اس کے بعد جو عمل کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں تو مر گیا تھا، میری ماں بھی مر گئی، میں بھی مر گیا، میرے مرنے کے بعد جو اس نے کیا تو میں پھر ان کا نگران تو نہیں تھا نا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام مریں گے، قرب قیامت مریں گے، اس کے بعد قیامت والے دن اللہ پوچھے گا نا۔ بات تو یہ دنیا کی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں مرے، آسمان پر زندہ ہیں۔ اب کہو گے کہ آسمان پر زندہ ہیں کہ ہمارے حدیث دکھاؤ، اور سیدھا لفظ ہے کہ آسمان سے اتریں گے، باقی ذہن میں خود آ جاتا ہے کہ اگر زندہ ہیں تو اتریں گے، جب زندہ ہی نہیں تو اتریں گے کیسے؟ بس تہ تک پہنچو۔ یقیناً انہوں نے یقینی طور پہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفع، بلکہ اٹھا لیا، وہ اس کو اللہ نے، الیہ،
اسی کی طرف یعنی اپنی طرف. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہاں لفظ بڑا پیارا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو بے بس سمجھتے ہو یا کیا اللہ تعالیٰ کو لاچار سمجھتے ہو؟ نہ اللہ لاچار ہے نہ بے بس ہے، بلکہ عزیز، غلبے والا اور حکمت والا ہے. اس نے اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا، اور جو وہ کام کر رہا ہے غلبے والا ہے تو کام کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دھڑ سمیت، جسم سمیت اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کسی کو نظر بھی نہیں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر موجود تھے تو کافروں کو نظر نہیں آئے، کافروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، مکے والے بدوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کا نبی تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سیدھا ہی اوپر اٹھا لیا، اور اس سیدھے کی تشریف فرما رہے نبی علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تم میں، اور وہ جامع مسجد دمشق کی شرقی مینارے پر اتریں گے. اب نبی علیہ السلام کی حدیث پر آپ عمل نہ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹمک تو یہ مارنی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ احمد عیسیٰ جو جہالتیں بولتا ہے نا، وہ بھی غلام قادیانی کے پڑھے ہوئے سے بولتا ہے، اسی سے پڑھ کر تم جہالتیں بولتے ہو. اور جناب علی صاحب اور جناب جلاللہ صاحب ذرا جہالتیں نہ بھورو، ان چیزوں کو اچھی طرح غور سے پڑھو، پھر پڑھو. انشاءاللہ جلد ہی آپ پر حق عیاں ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام دوستوں جو نیک صالح ہیں، جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.